الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات فرماتی ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی اگر آپ کو کے پاس آئے کوئی یتیم آئے تو اس کی تحقیر مت کرو، اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اور اگر کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکی نہ دو، اس کو جھڑک نہ دو، اس کی بھی بات سنو آرام سے، اور اس پر اگر عمل کر سکتے ہو تو کرو۔ آج کل آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سعودی عربیہ اور باقی جو وہ ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے، خاص کر یہ مذہبی مقامات جو ہیں یا مذہبی لحاظ سے جن کی اہمیت ہے، وہاں پاکستانی جا کے تو بھیک مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں۔ بڑی بری بات ہے، لیکن مانگ رہے ہیں وہ۔ اب حکومت پاکستان نے اس بدنامی سے پاکستان کو بچانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ پرپس لکھتے ہیں نا، مقصد کیا ہے۔ آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں مذہبی فریضے کے لیے، زیارت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، یا آپ سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں، جہاں بھی کسی دوسرے ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ یہ لکھتے ہیں اس میں ویزا لینے کے لیے، اس ملک کا جو آپ کو پرمیشن ملتی ہے اس کو ویزا کہتے ہیں۔ تو ویزا ملتا ہے تو آپ جاتے ہیں، ورنہ آپ جا نہیں سکتے۔ پرانے زمانے میں بھی لوگ یہ شکایت تھی، پاکستان بننے سے پہلے بھی لوگ جو جاتے تھے یہاں سے وہ ہاتھ پھیلاتے تھے، مانگتے تھے، تو وہاں کے جو تھے لوگ جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے ھذا ہندیٌ، یہ ہندوستانی ہے، اور یہ ہندوستانیوں کو وہ فراڈیا سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑے فراڈ کرتے ہیں، یہ مکار ہیں، فریبی ہیں۔ اور پتہ نہیں مجھے ساری باتیں کرنی چاہیے کہ نہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں بھی اب لوگ وہ اصلی تھے، جعلی تھے، میں سمجھتا ہوں جعلی عربی بنے ہوئے ہوتے تھے، وہ لگا لیتے تھے جو عربی نہیں لگاتے سر پہ، رومال اور وہ سلسلہ سا جس سے وہ جو عربی پہنتے ہیں سر پہ، تو وہ لگا کے تو کہتے کہ وہ سعودیہ سے یا ادھر سے آئے ہوئے ہیں، ان ملکوں سے، تو وہ ہمارے یہاں مانگتے تھے، مدد کے لیے آتے تھے۔ خیر اب وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ، میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب شاید ہی کبھی کوئی ہو۔ اب تو الٹا حساب ہے، اب تو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ انڈین موویز جو ہوتی ہیں اس میں جو زیادہ امیر اور عیاش دکھاتے ہیں لوگ، وہ عربی لباس میں ہوتے ہیں۔ جب سے تیل نکل آیا ہے ان ممالک میں تو اس میں ان کی اب دولت بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کے پاس امیر ہو گئے ہیں، اب الٹا وہ عیاشیاں کرنے لگے ہیں۔ خیر فی الحال بات یہ ہو رہی تھی، مجھے یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت
قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ سائل جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، بلکہ یہ بھی میں نے پڑھا، یہ زیادہ قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ یہ جو ایک تو سیدھا سیدھا مانگنے لگتے ہیں نا کہ جی مجھے مالی مدد کی ضرورت ہے، ایک وہ ہے جو مانگ نہیں سکتے، شرم آتی ہے، وہ دیکھنے میں کپڑے، جسم، شکل، صورت وہ بہتر لگتے ہیں بندے، تو ایکچولی وہ غریب ہوتے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھاندہ پیندہ چنگا بھلا ہے، انہوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی ظاہری صورت کی طرف نہ جائیں، یا وہ زیادہ محنت نہیں کر سکتے، یا وہ اللہ کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، یا وہ پڑھائی لکھائی میں ہوتے ہیں، دینی تعلیم میں ہوتے ہیں، مذہبی سلسلے میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ دنیا داری نہیں کر سکتے۔ بال بچے دار ہونے کی حیثیت سے ان کی، اب مثلاً میں مثال دے رہا ہوں یہاں کہ ہم نے شرکپور شریف میں، آئی بلانگ ٹو شرکپور شریف میں ایک این جی او بنا رکھی ہے گزشتہ 30 سال سے، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، جس میں ہم ووکیشنل بھی کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، ہنر بھی سکھاتے ہیں، پریکٹیکل تعلیم بھی دیتے ہیں، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، اور بچوں کو فری تعلیم بھی دیتے ہیں، میٹرک تک سکول بھی ہے۔ تو مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ ایک امام مسجد آئے جو آنکھوں سے نابینا تھے، ان کے بچے بھی 2-3، تو ہمارے دفتر والوں نے کہا کہ جی آپ اتوار کو آئیں، میرا کہا کہ وہ ہوگا تو آپ کو لے دیں گے منظوری۔ تو میں نے وہ حافظ صاحب کو دیکھا جو آنکھوں سے اندھے تھے، وہ میں نے پوچھا کہ جناب فرمائیں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جی میری تنخواہ بالکل تھوڑی ہے، فلاں مسجد میں شرکپور کی ایک کونے میں ایک علاقہ ہے، تو اس میں یہ امام مسجد ہوں، تو وہاں مسجد بھی ذرا ایک سائیڈ پر ہٹ کے ہے، تو غیر آباد سا علاقہ ہے، نمازیوں کی تعداد بھی کم ہے، وہ چندہ وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر میری تنخواہ بھی اسی نسبت سے تھوڑی ہے، بہت گزارا ہی نہیں ہوتا، میں نہ آپ کے سکول کی فیس دے سکتا ہوں، جو تھوڑی بہت ہے، جو بالکل تھوڑی ہے وہ بھی میں نہیں دے سکتا، تو کتابیں بھی لینی اور یونیفارم بھی، اور یہ تو میں نے ویریفائی کرایا تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے حضرت صاحب، تو میں نے ان کے یعنی کر دیا، سب کچھ فری کر دیا۔ ویسے بھی ہم تعلیم فری دیتے ہیں مستحقین کو، لیکن اس کو میں نے کہا بھئی یہ اس سے فیس بھی نہ لیں حافظ صاحب سے، اور کتابیں بھی فری دے دیں اپنے پاس سے، اور یونیفارم بھی فری دے دیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، تو یہ وہ بندے ہیں جن کی مدد کی جانی چاہیے، جو مستحقین میں ہیں۔ اسی طرح ایک یہ پلمبر ہے، فیملی پلمبروں کی ہے، 3-4 بھائی ہیں، سارے ہی پلمبر کا کام کرتے ہیں،
تو ایک اکبر علی نامی بندہ، ان کے لیے آپ کو ایک بندے نے ملنا ہے، کیا ہو جناب ضرور ملیں۔ آیا تو وہ لمبا چوڑا اونچا آدمی، دیکھنے میں بڑا صحت مند، بہت اچھی صحت کا مالک، وہ 35-40 سال کے پیٹے میں ہوگا، تو اس کے بچے 3-4 ساتھ لگائے ہوئے، تو دیکھا تو وہ بالکل اندھا تھا، نابینا تھا۔ اس نے کہا جی میں کبھی کبھی کام کرتا تھا، اب میں آہستہ آہستہ میری نظر بالکل رہ گئی ہے، تو میں نے ایک تو یہ اپنے میڈیکل سائٹ پہ کہا کہ ان کا جب ڈاکٹر آتے ہیں آنکھوں والے، ہم کیمپ لگاتے ہیں ہر دوسرے چوتھے مہینے، تو یہ ان کو ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں، اگر ان کا آپریشن ہو سکتا ہے تو وہ بھی کروائیں، فی الحال یہ جو بچے ان کے ہیں ان سب کو تمام چیزیں فری دے دیں اور فیس بھی نہ لیں۔ اب وہ جب بھی ہر سال کتابیں ہوتی ہیں یا بچے اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو مجھے میرا سٹاف جب میں وہاں جاتا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں سارے کیسز، وہ اتنا ہی کہتے ہیں وہ جی وہ پلمبر، یہ اس کا کیس ہے، اس کے بچے۔ میں کہتا ہوں ہاں ہاں کرو، بالکل دے دو جلدی کرو۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ تو مستحق ہیں، مستحقین میں آتے ہیں، ان کو تو کرنا چاہیے، لیکن جو باہر جا کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اب یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے نام پہ جو سائل سوال کرے آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ بیکاری ہے پیشہ ور، اگر اس نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے تو یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔